تمہارے لبوں کا جام پی کر ہر رات جیتا ہوں، تمہاری قیمت ادا کی ہے میں نے۔ ساویار کاظمی روتی سی سکتی عائشہ کی سانسیں پینے لگا۔ ساویار کاظمی ایک گینگسٹر تھا جس نے اپنی پہچان چھپا رکھی تھی۔ تم عائشہ اس کی حقیقت جان کر اسے دور رہنے لگی۔ تم درندے ہو، تمہاری غربت میں مر جاؤں گی۔ وہ اس کے ہونٹوں کو اپنے جسم کے مختلف حصوں پر شدت سے برداشت کر رہی تھی۔ اس کی کمر پہ داخن مارتی ہوئی عائشہ چلانے لگی، مگر وہ تو ہر رات اس کی ادا کی گئی قیمت وصول کرتا تھا۔ مگر آج عائشہ مرنے والی ہو گئی۔ ساویار نے عائشہ یونیورسٹی سے باہر نکلی تو اچانک اس کے سامنے ایک بڑی سی گاڑی آ کے رکی۔ وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہونے لگی۔ جب گاڑی کا دروازہ کھلا، سامنے ایک رعبدار شخصیت والا مرد گاڑی سے باہر نکلا جس نے 3 پیس زیب تن کیا ہوا تھا۔ چہرے پہ دنیا جہان کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ عائشہ کی زندگی میں آج سے پہلے کبھی کوئی ایسا مرد نہیں آیا تھا جیسا آج اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ وہ ایک ایک قدم بڑھاتا ہوا اس کے سامنے کھڑا ہوا، بالکل عائشہ کے پاس آ گیا۔ اپنی گلاسز اتارتا ہوا بغور عائشہ کو دیکھنے لگا۔ کون ہو تم؟ اس کی آواز بھی نہیں نکل پا رہی تھی۔ وہ ہڑبڑا گئی، پیچھے ہونے لگی۔ ایک دم سے وہ شخص اس کی کلائی کو پکڑتا ہوا اسے گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ مجھے کہاں لے کے جا رہی ہو؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے ارد گرد گارڈز تھے، اس وجہ سے کسی نے بھی اس کے پاس آنے کی کوشش نہیں کی۔ عائشہ کو گاڑی میں بٹھاتا ہوا ایک دم سے وہاں سے گاڑی لے اڑا۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی ایک فلیٹ کے سامنے رکی۔ عائشہ کے بازو سے پکڑتا ہوا اسے اپنے فلیٹ کی طرف لے جانے لگا۔ چھوڑیں مجھے، کیا کر رہے ہیں؟ وہ نہیں جانتی تھی۔ ساویار نے فلیٹ کا دروازہ کھولا اور اسے کلائی سے پکڑتا ہوا فلیٹ کے اندر لے کے داخل ہوا، لا کر اسے ایک کمرے میں پھینکا تھا۔ کون ہو تم؟ اور مجھے یہاں کیوں لے کے آئے ہو؟ ساویار مسکراتا ہوا اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ عائشہ پچھلے کچھ دنوں سے محسوس کر رہی تھی جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ اس نے اپنے بابا کو بھی اس بارے میں بتایا، مگر انہوں نے بات کو ٹال دیا۔ تمہارا کوئی وہم ہوگا۔ اور آج اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ ایک مرد کے ساتھ وہ ایک فلیٹ میں اکیلی موجود تھی۔ وہ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ اپنے چہرے پہ آیا ہوا پسینہ صاف کرنے لگی۔ اس کے پاس جھکتا ہوا کہنے لگا، کل تم ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ گی، شاید تمہارے ماں باپ کے لیے۔ ماں باپ نے تمہیں بتایا ہوگا۔ یہ سن کے عائشہ کا اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ ہڑبڑاتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ کون ہو آپ؟ میں نے پہلے کبھی آپ کو نہیں دیکھا۔ میری جان، پچھلے 1 مہینے سے تمہارے لیے تڑپ رہا ہوں، اور تم کہہ رہی ہو کہ تم نے مجھے دیکھا نہیں۔ تمہارا یہ حسن، تمہاری یہ معصوم سی آنکھیں، تمہیں پتہ ہے مجھے پاگل کرتی ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ اس کی گھنی سیاہ پلکیں، اس کی براؤن رنگ کی آنکھیں جو مکمل طور پہ اس شخص کو بہکانے کا کام کر رہی تھی۔ اور ساویار اس وقت اپنے جذبات پہ قابو نہیں پا رہا تھا۔ فوراً ہی اسے دور ہوا۔ کل ملتے ہیں، نکاح میں ملاقات ہوگی۔ آج کے بعد تو مجھے مکمل طور پہ چاہیے ہو۔ اپنے اس حسین چہرے، اپنے خوبصورت جذبات کے ساتھ یہ کہتا ہوا اسے لے کر فلیٹ سے باہر آیا۔ ابھی بھی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ کافی وقت بعد گاڑی اس گھر کے پاس رکی۔ وہ اسے وہیں چھوڑتا ہوا
گاڑی لے کے جا چکا تھا۔ گاڑی ہوا سے باتیں کرتے ہوئے چلی گئی۔ ابھی تک بھی سکون کا سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ چہرے پہ پسینہ آیا ہوا تھا۔ گھبراتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ فوراً سے دروازہ بند کیا۔ سامنے وہاں پریشانی کے عالم میں اس کی ماں کھڑی ہوئی تھی۔ بیٹا تم کہاں چلی گئی تھی؟ اتنی دیر کیوں کر دی آنے میں؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ وہ روتے ہوئے اپنی ماں کے سینے سے لگی۔ عرشیہ کو یوں روتا ہوا دیکھ کر لبنہ بیگم پریشان ہو گئیں۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ بتاؤ مجھے، سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے بولنے لگی، مگر وہ ان سے الگ ہوتے ہوئے کمرے کی طرف چلی گئی۔ پیچھے اس کے ماما اور بابا دونوں آ چکے تھے۔ کیا ہوا ہے مما؟ وہ ایک آدمی آیا تھا، وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میرا اس کے ساتھ کل نکاح ہونے والا ہے۔ یہ سن کر عاصم صاحب نرمی سے کہنے لگے، بیٹا وہ تمہارا ہونے والا شوہر ہے اور کل تمہارا اس کے ساتھ نکاح ہے۔ آج صبح ہی اس نے بتایا تھا۔ اگر وہ پہلے بتا دیتا تو ہم تمہیں کالج نہ بھیجتے۔ اس کے بابا اتنے آرام سے یہ بات کر رہے تھے جیسے وہ سب پہلے ہی جانتے ہوں۔ کیا مطلب بابا جان؟ کون ہیں آپ لوگ؟ میرا کس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، لیکن اس کا باپ تو خاموشی سے جا چکا تھا۔ بیٹا وہ ایک آدمی ہے جس نے ہمارا سارا قرض اتارا ہے، اب وہ تمہیں مانگ رہا ہے۔ تمہارے بابا نے حامی بھر دی ہے۔ اس نے بہت زیادہ تمہارے بابا کو منع کیا تھا، لیکن اب میں بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی مما تو باہر جا چکی تھی اور وہ شخص کو دیکھ چکی تھی، وہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہے۔ دیوار کے ساتھ لگتے ہوئے روتے ہوئے وہ دیوار کے ساتھ لگ چکی تھی۔ آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے اور ابھی تک اس کے کانوں میں اس شخص کی باتیں گونج رہی تھیں۔ وہ جس انداز میں بے باکی سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا، اس کا دل یوں تھا جیسے ابھی پھٹ جائے گا۔ ابھی تک وہ اس کی نرم سے لمس کو اپنے چہرے پہ محسوس کر رہی تھی۔ جب اس نے عرشیہ کے چہرے کو چھوا تھا، اگلے ہی دن اس کا چہرہ سفید دوپٹے میں چھپا ہوا تھا۔ نکاح پڑھوایا جا رہا تھا۔ سامنے ایک جنونی مرد بیٹھا ہوا تھا جو دیوانہ وار اپنی بیوی کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا وہ ایک گینگ کا لیڈر ہے، کسی عام سی لڑکی سے محبت کر سکتا ہے۔ وہ عورتوں سے بہت دور رہنے والا، کبھی عورتوں کے قریب تک نہیں گیا تھا، محبت سے دور رہتا۔ مگر جب اس نے پہلی دفعہ عرشیہ کو دیکھا تو اپنا دل ہار بیٹھا۔ اس کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں بچا۔ وہ اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کمرہ کسی محل سے کم نہیں تھا۔ اتنا بڑا تو اس کا پورا گھر نہیں تھا جتنا بڑا یہ کمرہ تھا۔ اس کمرے کو دیکھتے ہوئے عرشیہ اپنے دل کی دھڑکنیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ایک ہی دن میں اس کی پوری زندگی یکسر بدل چکی تھی۔ اسے اپنے باپ سے آج پہلی دفعہ اس قدر نفرت محسوس ہو رہی تھی، جنہوں نے ہمیشہ اس کی ماں کی خاطر اپنی بیٹی کے ساتھ بھی زیادتی کی تھی۔ وہ چینج کرتے ہوئے ٹھنڈ کی وجہ سے کمبل میں لپٹی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ساویار کمرے میں نہیں آیا تھا، مگر اس سے بھی نیند نہیں آئی۔ یوں ہی کمبل میں لپٹی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا، ساویار نے سامنے اپنی حسین سی بیوی کی طرف دیکھا جو اپنا تمام بناؤ سنگھار اتار کے بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر ساویار کی پیشانی پہ پل نمودار ہوئے، مگر چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اسے آ کر اس کے بستر میں گھسا۔ تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، مگر میں خود کو روک نہیں پاؤں گا۔
اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں کہتا۔ اس کی کمر پہ ہاتھ رکھ چکا تھا۔ وہ کانپنے لگی، اسے دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے نا، آج ہماری شادی ہوئی ہے، تم میری بیوی بنی ہو، اور تمہیں بھی یہ اندازہ ہوگا کہ شادی کی رات کیا ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے اوپر جھکا تھا۔ وہ بیڈ شیٹ کو ہاتھوں میں دبوچے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ ابھی تک وہ شخص کا نام نہیں جانتی تھی۔ وہ کون ہے جس کی زندگی میں وہ شامل ہو چکی ہے؟ اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتا ہوا بالکل اسے اپنے قریب کر گیا۔ اس کا وجود بالکل اس کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ آہستہ سے اس کے ہاتھ کو چومنے لگا۔ تمہارے بدن کا ہر حصہ میری سلطنت ہے اور میں حکمران ہوں۔ آہستہ سے اس کے اپنے قریب کر گیا۔ تم میری ملکہ ہو، اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں کہتا ہوا اس کے کان کی لو کو چوم چکا تھا۔ وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی، جیسے جیسے اپنے گالوں پر آنسو محسوس کر رہی تھی۔ اس کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ ساویار نے اس کی گالوں پہ اپنے لب رکھے۔ ساویار کی مونچھوں کی چبھن سے مزید دل شدت سے دھڑکا۔ مجھے میرا حق دو گی کیا؟ تمہیں اتنی محبت دوں گا، تمہیں اپنی قسمت پہ رشک ہونے لگ جائے گا۔ مگر ساویار کو کیا معلوم تھا، وہ محبت سے زیادہ اس معصوم کی زندگی میں امتحان ڈالے گا۔ جب وہ کبھی برداشت نہیں کر پائے گی۔ اس کو ہونٹوں کے پاس ٹھہرا ہوا تھا، جیسے اجازت طلب کر رہا تھا۔ مگر جب اس کے باپ نے اسے ایک مرد کے ہاتھ فروخت کر دیا تو وہ کیا کر سکتی تھی؟ وہ اجازت کا حقدار نہیں تھا، مگر اس کے باوجود بھی اسے اجازت مانگ رہا تھا۔ جب تک تم خود اپنے منہ سے نہیں بولو گی، میں تب تک کچھ بھی نہیں کروں گا، مگر میں بیٹھا رہوں گا تمہاری اجازت لینے کے لیے، کیونکہ مجھے میرا حق چاہیے اور میں بہت زیادہ بےتاب ہوں اپنا حق لینے کے لیے، تمہارے اس وجود کو اپنی روح میں سمانے کے لیے۔ وہ جس انداز میں بول رہا تھا وہ بے بس ہونے لگی۔ اس شخص کی گرم سانسوں کی تپش عرشیہ اپنے چہرے پہ محسوس کر سکتی تھی۔ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس نے بیڈ شیٹ کو بہت زور سے اپنے ہاتھ میں دبوچتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا، کیونکہ اپنے لبوں سے کبھی بول نہیں پاتی۔ اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ اس کے لمس میں نرمی، محبت، شدت تھی، مگر اس شدت میں بھی کہیں نہ کہیں محبت چھپی ہوئی تھی۔ اس کے لمس سے آشنا ہو رہی تھی، مگر ایک عجیب سی دل میں تکلیف محسوس کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ اس کے لمس کی وجہ سے ہے یا اپنے باپ کی وجہ سے۔ اس کا باپ ایسا کر سکتا ہے، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وقت گزر رہا تھا، رات بھر وہ اپنی محبت کی بارش میں بھگوتا رہا تھا۔ جگہ جگہ اس کی محبت کے نشان بنے ہوئے تھے۔ صبح جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی، عرشیہ نیند میں تھر تھراتی سانسیں ساویار کو اپنے سینے پہ محسوس ہونے لگیں۔ وہ اس کے پاس آ کے ٹھہر گیا، ہلکی سانس سے اس کے لبوں کو چھوا تھا۔ نیند میں اپنے چہرے پہ لمس محسوس کر کے عرشیہ نے جیسے ہی آنکھ کھولی، وہ بالکل اس کے قریب تھی۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی نگاہیں ٹکرائیں۔ رات والے تمام لمحات اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ اس کا چہرہ شرم سے لال ہو چکا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے چہرے پہ ایک دفعہ پھر سے اپنا لمس چھوڑے جا رہا تھا۔ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ پلیز دور ہو جائیں، جیسے وہ اب اسے پاس نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ وہ اٹھ کر واش روم کی طرف چلی گئی۔
ساویار کو بالکل اچھا نہیں لگا تھا اسے خود سے دور کرنا، ایسے ہی وہ اسے دور ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ساویار کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے کال پک کی۔ دوسری طرف سے آنے والی آواز سن کے وہ پریشان ہو گیا۔ بس میں 5 منٹ میں پہنچتا ہوں، یہ کہتے ہوئے اس نے موبائل سائڈ پہ رکھا اور کمرے سے باہر نکلا۔ بار بار واش روم کے دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ اسے بتائے بغیر نہیں جانا چاہتا تھا، اس وجہ سے مسلسل دروازے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ پلیز جلدی باہر نکلو، مجھے تم سے بات کرنی ہے، وہ گھڑی کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ موبائل پر مسلسل میسیجز اور کالز آ رہی تھیں۔ ان کے علاقے پر دشمن نے حملہ کر دیا تھا۔ جیسے ہی وہ شاور لے کے باہر آئی، ایک دم سے اس کے بازو سے پکڑتا ہوا اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ بہت ہی شدت سے اس کی گردن کو چومتا ہوا کہنے لگا، دعا کرنا میں واپس آ جاؤں بچ کر، شاید میں تمہارے پاس لوٹ کے نہ آؤں، کیونکہ مجھ جیسے انسان کی زندگی کا کبھی پتہ نہیں ہوتا، وہ گھر سے نکلا ہے، لوٹ کے آئے گا یا نہیں۔ سامنے کھڑی ہوئی عرشیہ کو عجیب سا محسوس ہوا۔ اس کی ایسی بات سن کے عرشیہ کو اپنے دل میں کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بہت شدت سے اسے چومتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا۔ عرشیہ پریشان تھی، یہ سب کچھ کیا ہو گیا تھا؟ وہ شخص کہاں چلا گیا تھا؟ عرشیہ کا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ بار بار رات والے لمحات اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ ابھی تک اپنے بدن پہ اس کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ سر، اس علاقے میں جانا کسی خطرے سے خالی نہیں، اس وجہ سے بہتر یہی ہوگا کہ آپ اس علاقے میں مت جائیں۔ وہ نرمی سے اسے بتانے لگا۔ کیا مطلب علاقے میں نہ جاؤں؟ پاگل ہو کیا؟ وہاں پہ ہمارا سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، یہ کہتے ہوئے وہ علاقے کی طرف جانے لگا۔ چاروں اطراف گولیوں کی بوچھار تھی، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ سامنے آگ بھڑک رہی تھی۔ اس بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھنے لگا، جلدی سے اس طرف جانے لگا۔ اچانک سے پیچھے سے اسے گولی لگی تھی۔ اتنی شدید اس کے وجود میں درد کی لہر اٹھی تھی کہ وہ کپ کپانے لگا۔ اس کا پورا وجود کانپنے لگا۔ وہ چل نہیں پا رہا تھا، مگر سامنے جلتی ہوئی ہر چیز کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگ گئی۔ ایک کے بعد دوسری گولی لگی، جو کہ اس کے بازو کو چھو کر شاید گزر چکی تھی۔ اسے بہت زیادہ تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ آنکھوں میں سے پانی بہنے لگا۔ اسے اپنے سامنے موت نظر آنے لگی تھی۔ ایک لمحے کے لیے عرشیہ کا چہرہ اس کے سامنے آنے لگا، جسے پانے کے لیے اس نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، جس کی محبت میں وہ جینا چاہتا تھا، اور ایک ہی رات میں وہ اسے اکیلا چھوڑ کے چلا جائے گا۔ وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اسے تو ابھی اس کے ساتھ جینا تھا۔ وہ وہیں پہ پیچھے گر چکا تھا۔ مٹی دھول اس کے وجود کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ آنکھوں کے سامنے ہر چیز دھندلائی ہوئی نظر آنے لگی۔ اچانک کوئی اس کے پاس آیا۔ اس نے دیکھا سامنے حاکم کھڑا ہوا تھا۔ جلدی سے اس کی گال کو تھپ تھپاتے ہوئے اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ آنکھیں کھولو، پاگل ہو کیا؟ منع کیا تھا نا یہاں آنے کو۔ حاکم اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا چکا تھا۔ جب اسے ہوش آئی تو اس نے خود کو ہسپتال کے کمرے میں پایا۔ ہلکی ہلکی تکلیف کا احساس اسے ابھی تک ہو رہا تھا، مگر دیکھا تو رات کے 12 بج چکے تھے۔ وہ پریشان ہو گیا، جلدی سے اٹھنے لگا۔ حاکم اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ کدھر جا رہے ہو ساویار؟ پاگل ہو کیا؟ پہلے دیکھو
اپنی موت کو تم نے گلے لگا لیا تھا۔ وہ غصے میں بولا، مجھے واپس گھر جانا ہے، میری بیوی اکیلی ہوگی۔ حاکم زاویار کی بات سن کے غصے میں کہنے لگا، تجھے بیوی کی پڑی ہوئی ہے، یہاں تیری جان چلی جاتی تو وہ مجھے جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھنے لگا۔ پاگل ہو گیا، دیکھو تمہارا آپریٹ ہوا ہے، خون بہنے لگ جائے گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ کہتا ہوا وہ چلا گیا۔ تم اس حالت میں گاڑی چلاؤ گے، تمہارے پیٹ کے پاس گولی لگی ہوئی ہے۔ یہ کہتا ہوا وہ ہسپتال سے باہر آ گیا۔ آدھے گھنٹے میں وہ گھر پہنچا تھا۔ گھر پہنچتے ہی سیدھا اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ وہ بیتابی کے عالم میں بیٹھی ابھی تک زاویار کا انتظار کر رہی تھی۔ زاویار کے ساتھ اس نے ایک رات گزاری تھی، مگر نہ جانے کیوں وہ زاویار کی آخری دفعہ کی گئی باتوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ وہ چاہتی تو واپس بھی جا سکتی تھی، مگر وہ ایسے جانا نہیں چاہتی تھی۔ جیسے ہی زاویار کمرے میں داخل ہوا، وہ بے چینی کے عالم میں زاویار کے پاس آئی۔ یہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہ اس کی حالت دیکھ کے پریشان ہو گئی، گھبرا گئی۔ وہ بہت زیادہ نازک مزاج تھی۔ وہ کسی کی ہلکی سی تکلیف پر بھی رونے لگ جاتی تھی، چاہے سامنے اس کا دشمن ہی کیوں نہ ہوتا۔ مگر اس وقت جو سامنے اتنی تکلیف میں کھڑا ہوا تھا وہ اس کا شوہر تھا۔ سامنے اپنی بیوی کو بالکل ٹھیک حالت میں دیکھ کر اس نے سکھ کا سانس لیا، پیچھے جا کر صوفے پہ بیٹھ گیا۔ زاویار، آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہ چلتی ہوئی اس شخص کے پاس آئی تھی۔ کچھ بھی نہیں ہوا، بس یہ سب کچھ میرے لیے نارمل ہوتا ہے۔ یہ سن کے اس کا دل بہت شدت سے دھڑکا۔ کیا مطلب یہ سب کچھ نارمل ہوتا ہے؟ آپ کون ہیں؟ وہ حیرت سے اسے پوچھنے لگی۔ دیکھو زیادہ پریشان ہونے کی تم پریشان مت ہو، یہ کہتا ہوا اسے اپنے قریب کرنے لگا۔ اس نے دیکھا اس کی سفید شرٹ پہ ہلکا ہلکا خون لگ چکا تھا، شاید اس کے زخم سے پٹی ہٹ گئی تھی۔ جو کچھ بھی تھا، زاویار بولا، آکے مجھے بینڈیج کر دو پلیز، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ آنکھیں بند کرتا ہوا بولا، یہ کیا ہوا ہے؟ گولی لگی ہے یار، وہ نرمی سے بتانے لگا۔ اسے اس انداز میں عارشیہ سے بات کر رہا تھا جیسے اسے صدیوں سے جانتا ہو۔ وہ جلدی سے اس کی قمیض کے بٹن کھولنے لگی۔ جیسے اس کی شرٹ کے بٹن کھولے تو ہلکا سا خون بہہ رہا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اس خون کو دیکھنے لگی۔ اسے خون سے ڈر لگتا تھا، وہ اپنا خون دیکھ کر بھی ڈر جاتی تھی، مگر آج پہلی دفعہ زاویار کا خون دیکھ کے اس کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ زاویار، یہ بہت زیادہ بہہ رہا ہے، آپ ہاسپٹل چلیں، اٹھیں۔ وہ اسے اٹھانے لگی۔ کچھ نہیں ہوتا، میں ہاسپٹل نہیں جانا چاہتا، میں نے سارا دن تمہیں اکیلا چھوڑا ہے نا، تو اب مجھے تمہارے پاس رہنا ہے، چلو صاف کرو یہ زخم۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے بلانے لگا۔ وہ بینڈیج فرسٹ ایڈ باکس لے کے آئی، اس کے پاس آئی، آہستگی سے اس کے اوپر سے پٹی ہٹانے لگی۔ زاویار نے زور سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اسے واقعی میں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے پٹی ہٹائی، نیچے بہت گہرا گھاؤ تھا جس پہ ٹانکے لگے ہوئے تھے، خون بہے جا رہا تھا۔ وہ جلدی سے صاف کرنے لگی۔ اس کے ہاتھ بہت شدت سے کپ کپا رہے تھے۔ عارشیہ کو خود بھی حیرت ہو رہی تھی، آخر اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی، حالانکہ وہ تو خود خون سے خوف کھاتی تھی، اور آج سامنے بیٹھے ہوئے شخص کا بہتا ہوا خون دیکھ کر وہ بری طرح سے کانپنے لگی۔ تمہارے لمس سے مجھے سکون محسوس ہو رہا ہے،
ساویار نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے لبوں سے لگایا تھا۔ میں چاہتا ہوں تم میرے زخم پہ بوسہ دو۔ اس کی بات سن کے وہ حیرت سے ساویار کی طرف دیکھنے لگی۔ پاگل ہیں کیا؟ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ ہاں ہو گیا ہے، تمہارے عشق میں دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اس کے بالوں کی آوارہ لٹوں کو اس کے کانوں کے پیچھے کرنے لگا۔ ساویار کی بینڈیج کرنے کے بعد وہ اس کی طرف مسلسل دیکھے جا رہی تھی، جو صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ ساویار نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ مجھے تمہاری بہت شدت سے طلب محسوس ہوتی ہے، تمہاری آنکھوں پہ، تمہارے ہونٹوں پہ، گالوں پہ، تمہارے وجود پہ صرف میرا حق ہے۔ میں تم سے شدید محبت کرتا ہوں۔ آپ کون ہیں اور آپ کے لیے یہ سب کچھ عام کیوں ہے؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے پوچھنے لگی۔ اس نے ہمیشہ اپنے باپ کو کھنڈا گردی ایسے کام کرتے دیکھا تھا، اور اب اپنے شوہر کو یوں گولی لگا ہوا دیکھ کر کانپنے لگی۔ ماں باپ کا گھر اس کے لیے کسی جہنم سے کم نہیں تھا، جہاں اس نے مسئلے مسائل دیکھے، تکلیفیں دیکھیں، مگر یہاں پہ آ کے تکلیف اسے محسوس ہونے لگی۔ پہلے پہل تو وہ اس سے ڈرتی تھی، دور رہتی تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اسے ایسا محسوس ہونے لگا ساویار کی شدتوں سے اور ساویار کے لمس سے اسے بھی ساویار سے محبت ہونے لگی۔ کہیں نہ کہیں اس کا دل بغاوت پہ اتر آیا اور اس شخص سے اتنی شدید محبت کرنے لگی۔ رات کا وقت تھا، وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی، اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی، اس کے وجود کو دیکھنا چاہتی تھی جس پہ اس کی شرٹ سائڈ پہ ہوگی۔ وہاں ہلکا سا نشان ابھی بھی بنا ہوا تھا، جو کہ بہت زیادہ تکلیف دہ تھا۔ وہ اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے لب اس کے زخم پہ رکھ چکی تھی۔ وہ ایک دم سے آنکھیں کھول گیا۔ کیا کر رہی ہو؟ اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ اس کے پاس آ گئی، اس کے سینے پہ سر رکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ کو پین تو نہیں ہوتی؟ اب نفی میں سر ہلانے لگا۔ وہ کہیں نہ کہیں ساویار سے محبت کرنے لگی تھی، مگر اب ساویار کو بتا نہیں سکتی تھی اسے کس قدر محبت کرنے لگی ہے۔ اس نے ساویار کے ہاتھ کو پکڑا اور اپنے لبوں سے لگا لیا۔ وہ پوری کی پوری لرزنے لگ جاتی تھی۔ تمہیں پتہ ہے، تمہارا لمس مجھے سکون بخشتا ہے۔ جب تم میرے پاس آتی ہو تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے ایک زندگی کی شروعات کی ہے۔ ساویار، ایک بات بولوں؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں بولو۔ وہ تھوڑا اوپر کو اٹھ چکی تھی۔ ساویار، میں چاہتی ہوں آپ اب یہ سب کچھ چھوڑ دیں۔ اس کی بات سن کے ساویار دھیرے سے مسکرانے لگا۔ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ میں یہ چھوڑ دوں تو میں بالکل بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ سوری۔ یہ کہتا ہوا اس کی پیشانی کو بہت شدت سے چوم لیا۔ پلیز چھوڑ دینا، اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے بولی۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ نہیں نا، سمجھنے کی کوشش کرو، پھر میں آپ سے بات بھی نہیں کروں گی۔ اس کی بات سن کے وہ ایک دم سے اسے نیچے لٹاتا اس کے اوپر آ گیا۔ کیوں نہیں بات کرو گی؟ تمہارے تو اچھے اچھے بھی بات کریں گے۔ تم جانتی ہو کہ تم سے بات کیے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ اس کے باوجود تم مجھے یہ کہہ رہی ہو کہ تم سے بات نہیں کرو گی۔ میری جان، یہ تو بہت غلط بات ہوئی نا۔ اپنے شوہر کو تو ایسے نہیں کہتے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی دونوں آنکھوں پہ بوسہ دے چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے اوپر جھکا تو وہ گھبرا گئی، کپ کپانے لگی۔ مجھے ڈر لگتا ہے، میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی،
وہ جیسے ہی اسے دور ہوا وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ ایسے کوئی کسی سے دور نہیں جاتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے اپنے حصار میں لیتا ہوا اس پہ اپنی جب بھی ایسی بات کرتی وہ اسے اپنے حصار میں لے کر اسے محبت کرنے لگ جاتا۔ کہیں نہ کہیں اسے ڈر لگتا تھا کہیں وہ عرشیہ کو کھو نہ دے۔ اسے حاصل کرنے کے لیے اس نے کتنی دعائیں مانگی تھیں۔ اس کے لیے حاصل کرنا کچھ بھی آسان ہوتا ہے مگر وہ قسمت سے ڈرتا تھا شاید کسی نہ کسی طرح وہ عرشیہ کو کھو دے۔ مگر آج وہ اسے اپنی باہوں کے حصار میں مکمل طور پہ دیکھ کر مسکرانے لگا۔ عرشیہ اب اس کی محبت سے انکار نہیں کرتی تھی۔ وہ باورچی خانے میں کھڑی ساویار کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ اسے اپنے پیچھے سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ جانتی تھی ساویار آیا ہے۔ ساویار نے اس کی پشت کو دیکھا، آہستہ سے اس کے بالوں کو کیچر سے آزاد کیا، پیچھے سے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیتا ہوا اس کی گردن میں چہرہ چھپا گیا۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ میں خود کو روک نہیں پاؤں گی اگر آپ ایسے کریں گے، وہ نرمی سے بولی۔ ساویار نے ایک دم سے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا جس نے پہلی دفعہ ایسی کوئی رومانٹک بات کی تھی۔ ساویار کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ پاگل ہو گیا؟ ایسی فضول باتیں کیوں کر رہی ہو؟ اگر تم نہیں روک پاؤ گی تو مت روکا کرو نا، میرے پاس آیا کرو، میں تو محسوس کرنا چاہتا ہوں تمہیں۔ اس کی گردن پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے قریب کر گیا۔ اسے دور ہونے لگی۔ اب اس کا چہرہ شرم سے لال ہو رہا تھا۔ وہ رات والے لمحات اسے یاد کروانے لگا۔ اس کے اوپر جھکا، ایک گہرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دیا۔ وہ بوسہ ایک آسان کی طرح طویل، مقدس اور لرزا ہوا تھا جسے وہ ہمیشہ محسوس کرتی، بہت شدت سے محسوس کرتی۔ مجھے آپ کے جسم سے نہیں، مجھے آپ کی روح سے عشق کرنا ہے، اس کی گریبان سے پکڑتے ہوئے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولی۔ ویسے مجھے نہیں پتا تھا تمہیں کبھی مجھ سے محبت ہوگی، تم سے جس قدر ٹوٹ کے پیار کرتا ہوں، شدتیں لٹاتا ہوں۔ مجھے لگتا تھا تم مجھے یہ کہو گی ہوس کا پجاری ہے۔ وہ کہنے لگی بیوی پر شوہر کا حق ہوتا ہے اور اگر یہ حق بیوی ادا نہیں کرے گی تو پھر شوہر غیر عورتوں کے پاس جائے گا، پھر بیوی کو ہی تکلیف ہوگی اور یہ ہوس نہیں ہوتی، یہ ایک شوہر کا حق ہوتا ہے۔ ہر مرد کے اندر جذبات پائے جاتے ہیں اور بیوی کا فرض ہوتا ہے اپنے شوہر کی تمام تر خواہشات پوری کرے۔ اس کے کندھے سے لگتی ہوئی آنکھیں بند کر گئی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں کو سہلاتا ہوا مسکرائے جا رہا تھا۔ تم مجھے بہت بری عادتیں لگاتی جا رہی ہو، ایسا نہ ہو کہ ہم دونوں کے لیے ایک دوسرے کے بغیر رہنا مشکل ہو جائے۔ اس کی بات سن کے وہ الگ ہوئی۔ تو کیوں، آپ نے کبھی مجھ سے دور جانا ہے؟ وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا اس کی پیشانی کو چوم چکا تھا۔ مجھے تو تمہارے ساتھ بہت خوبصورت زندگی گزارنی ہے، تمہیں پتہ ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں اکلوتا تھا۔ آپ کے بابا نہیں ہیں کیا؟ آج پہلی دفعہ اس نے یہ سوال کیا تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، شاید ہیں بھی اور نہیں بھی، یہ بہت لمبی داستان ہے، کبھی فرصت میں تمہیں سناؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی زخمی مسکراہٹ بکھر گئی جس کی وجہ سے وہ دوبارہ اس نے کوئی ضد نہیں کی۔ یہ دیکھو، یہاں سے پورا علاقہ دشمن کا شروع ہوتا ہے، اگر ہم ان کے علاقے پہ قبضہ کر کے یہاں سے ان کے سارے ناجائز دھندے ختم کروا دیں تو بہت کچھ اچھا ہو سکتا ہے۔
اس کے لیے سب سے پہلے دشمن کے گینگ کے ڈان شاہین شاہ کو مارنا ہوگا، اور اسے ختم کرنے کے بعد یہ کام بہت آسان ہو جائے گا۔ وہاں پہ کھڑے ہوئے سبھی گینگ بغور زاویار کو سن رہے تھے۔ زاویار کاظمی کے چہرے پہ دنیا جہان کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، بہت زیادہ غصے میں لگ رہا تھا۔ لیکن سر، میرے خیال سے یہ غلط ہوگا، ہمیں اس کی جان نہیں لینی چاہیے۔ درمیان میں کھڑے ہوئے ایک لڑکے کی بات سن کے زاویار کاظمی نے خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ غلط ہوگا؟ ہمیں اس کی جان نہیں لینی چاہیے؟ تو پھر ٹھیک ہے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم جا کے اس کے گینگ میں شامل ہو جاؤ۔ اس کی بات سن کے وہ نگاہیں جھکا چکا تھا۔ سبھی لوگ اس کے سخت لہجے سے اور رویے سے اچھی طرح واقف تھے۔ وہ بات کرنے سے پہلے سوچتا نہیں تھا، کیونکہ وہ سوچی سمجھی بات کرتا تھا۔ سب کے جانے کے بعد حاکم اس کے پاس آیا۔ دیکھو زاویار، تم بہت بڑا پنگا لے رہے ہو، گینگ کے ڈان کو مارنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، گینگ کے ڈان کو ہمیں نہیں مارنا چاہیے، اس وجہ سے تم بھی یہ ضد چھوڑ دو۔ دیکھو، اگر ہم گینگ کے ڈان کو مار دیں گے تو ہمارے لیے بہت کچھ آسان ہو جائے گا، ایسے وہ لوگ بھی تم پہ وار کریں گے۔ تمہیں اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ حاکم غصے میں بولا، تو تمہیں کیا لگتا ہے میں اس کی آواز سے ڈرتا ہوں؟ وہ غصے میں بولا، ڈرتے نہیں ہو، مجھے پتہ ہے، یہی تو تمہارا مسئلہ ہے کہ تم کسی چیز سے ڈرتے نہیں ہو، تم ہر بات کو دماغ سے سوچتے ہو، دماغ سے سوچنے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ آئی سمجھ؟ آج تک میں نے جو کچھ بھی سوچا کبھی غلط ہوا؟ اس کی بات سن کے حاکم خاموش ہو گیا۔ کافی رات کو وہ دیر سے واپس گھر آیا، دیکھا تو وہ لاؤنج میں اس کا انتظار کر رہی تھی، ٹیبل پہ سر رکھے ہوئے، شاید وہ سو چکی تھی۔ اس نے سر ٹیبل پہ رکھا ہوا تھا، جبکہ زاویار اسے بتا کے بھی گیا تھا کہ آج مجھے آنے میں لیٹ ہو جائے گی، سو جانا، مگر وہ ابھی تک زاویار کا انتظار کر رہی تھی۔ زاویار کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی، چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے اوپر جھکتا ہوا، اس کی گال پہ اپنے لب رکھتا ہوا بہت شدت سے اس کی گال کو چوم چکا تھا۔ اتنا شدت بھرا لمس محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا۔ زاویار کو دیکھتے ہی ایک دم سے اس کے گلے سے لگی۔ اپنے آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ وہ نیند میں ڈوبی ہوئی آواز میں بولی۔ اس کی آنکھوں سے واضح ہو رہا تھا کہ اسے شدید نیند آئی ہوئی ہے۔ تو کیا کرتا میری جان، کام تھا، میں بتا کے بھی کیا تھا آپ کو مجھے آنے میں لیٹ ہو جائے گی۔ وہ محبت سے اس کی پیشانی کو چومتا ہوا بولا، آپ کو پتہ ہے مجھے کتنی زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، میں نے ساری آپ کی پسند کی چیزیں بنائیں اور آپ نے آنے میں اتنی لیٹ کر دی۔ سوری میری جان، آئندہ سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے میری پسند کی چیزیں بنائیں تو مجھے میسج کر دیجیے گا، میں فوراً سے پہلے سارے کام چھوڑ کے آ جاؤں گا۔ یہ کہتا ہوا اسے اپنے ساتھ تھائی پہ بٹھاتا ہوا ایک ایک چیز کو دیکھنے لگا۔ دیکھیں اب سب کچھ ٹھنڈا ہو گیا، وہ دوبارہ سے منہ پھلاتے ہوئے بولی۔ ٹھنڈا ہو گیا تو کوئی بات نہیں، میں ٹھنڈا کھا لیتا ہوں اور تم کچھ گرم سا کھلا دینا، وہ آنکھ کا کونا دباتے ہوئے بولا۔ اس کی معنی خیز بات سن کے وہ فوراً سے نگاہیں جھکا گئی۔ کیسی کیسی بری باتیں کرتے ہیں آپ، مطلب تمہیں میری باتوں کی سمجھ آنے لگی ہے، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اب ظاہر ہے آپ کی بیوی ہوں، 2 مہینے سے آپ کے ساتھ ہوں، اتنا تو سمجھوں گی نا، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ اب مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کون کھلائے گا؟ اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بولی۔ اف، اب یہ گینگ کا ڈان
تمہیں کھانا کھلائے گا، وہ بھی اپنے ہاتھوں سے۔ وہ مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ ویسے کاش کہ جو آپ کے گینگ والے ہیں سارے، جن کے آپ لیڈر ہیں، وہ آپ کو یوں بیگم کو کھانا کھلاتا ہوا دیکھ لیں تو کتنا مزہ آئے گا۔ مطلب تم میری عزت خاک میں ملانا چاہتی ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ ہاں بالکل، آپ کی عزت خاک میں ملا دوں گی، وہ ہنستے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ سوچنا بھی مت، اگر میں ایسا کر دوں تو مجھے کیا سزا دو گے؟ وہ عجیب انداز میں بولی۔ سزا یہ ہوگی کہ تم سے 10-12 بچے پیدا کرواؤں گا، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ توبہ توبہ، اتنا ظلم کریں گے مجھ پہ، وہ مسکراتے ہوئے بول رہی تھی۔ ساتھ ساتھ وہ دونوں کھانا کھائے جا رہے تھے۔ پورے لاؤنج میں دونوں کے کہکے گونج رہے تھے۔ ویسے کھانے سے زیادہ کسی اور چیز کا ذائقہ مجھے زیادہ پسند آتا ہے۔ ویسے تم کھانا اچھا بناتی ہو، لیکن ایک اور چیز کا ذائقہ بہت زیادہ مزے کا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد اس کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ کیا مطلب؟ میں نے اتنی محبت سے آپ کے لیے کھانا بنایا ہوا ہے، آپ کو پسند ہی نہیں آیا؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ پسند تو آیا ہے، بہت زیادہ پسند آیا ہے، لیکن مجھے کسی اور چیز کی طلب محسوس ہو رہی ہے۔ آپ کو آئس کریم کھانی ہے؟ میں نے بنائی ہے، لے آؤں فریزر سے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ نہیں، آئس کریم نہیں، کچھ اور۔ وہ مسلسل اس کے لبوں کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ کیا خواہش کر رہا ہے، اس کی کیا فرمائش ہے، مگر جان بوجھ کے اسے تنگ کرنے کے موڈ میں تھی۔ ساویار، آپ کو کیا کھانا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ ساویار بولا۔ تم سمجھ جاؤ نا یار، ساویار کو اس وقت کس چیز کی طلب ہے؟ بھائی مجھے نہیں سمجھ آ رہی، اب اتنی عقل مند نہیں ہوں کہ آپ کے دماغ میں گھس کے پڑھ لوں کہ آپ کو کیا پسند ہے۔ ایک دم سے اسے دور ہوئی، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی اس کے لبوں کے اوپر جھک چکا تھا۔ وہ فوراً سے ہاتھ مارتے ہوئے شیشے کا گلاس نیچے گرا چکی تھی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اسے ہوش دلانے لگی۔ وہ انسان ہے، اس کی سانسیں بند ہو جائیں گی، مگر وہ تو پاگل پن جتانے لگا۔ جیسے ہی اسے الگ ہوا، وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی، ہنستے ہوئے کہنے لگی، کس قدر برے ہیں آپ، مجھے لگتا ہے کسی دن آپ ایسے ہی مجھے مار دیں گے، میری جان نکال دیں گے۔ وہ شرارتی انداز میں بولے جا رہی تھی۔ جان تو تم نکالتی ہو جب تمہیں ایک بات کا پتہ ہوتا ہے کہ میں کس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اس کے باوجود اپنے معصوم سے شوہر کے ساتھ آگے سے ایسے کرتی ہو۔ وہ ہنس پڑی۔ اب ایسے نہ کروں تو کیسے کروں، آپ ہی بتائیں مجھے۔ رات کا وقت تھا، مسلسل بادل گرج رہے تھے۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ بار بار سوئے ہوئے زاویار کی طرف دیکھ رہی تھی۔ خوف سے وہ کپ کپا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر زاویار کے پاس جائے گی تو اسے دبوچ لے گی اور ناخن بھی مارے گی، کیونکہ وہ بارش میں ایسے ہی کرتی تھی۔ مگر اب اس کا ضبط جواب دے گیا۔ آج اس کی ماں نہیں تھی، مگر زاویار تھا جسے وہ ناخن مارنے والی تھی۔ ایک دم سے اس کے سینے سے لگی، اتنی شدت سے سینے سے لگی، زاویار کی آنکھ کھل گئی۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کے بازو پہ ناخن گاڑتے ہوئے بہت شدت سے اس کے بازو کو دبوچ گئی، مگر زاویار کو کسی قسم کی تکلیف کا اندازہ نہیں ہوا، بس اسے پریشانی ہونے لگی۔ وہ پوری کی پوری تھر تھر کانپ رہی تھی اور وہ اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں ڈر رہی ہو؟ میں تمہارے پاس ہوں، یہ کہتا ہوا اس کی پیشانی کو چومنے لگا۔ مجھے خوف محسوس ہوتا ہے بارش سے۔ کیوں بارش سے خوف محسوس ہوتا ہے؟ اتنا اچھا تو موسم بنا ہوا ہے،
میں اس موسم کو انجوائے کرتا ہوں۔ ساویار قاسمی کی بیوی ہو تم۔ ساویار قاسمی کی بیوی ہوتے ہوئے تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ پاگل ہو گیا؟ اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے بولے جا رہا تھا، بار بار اس کی گردن کو چومتا، اسے اپنائیت اور تحفظ کا احساس دلاتا، مگر وہ ڈرے جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس کی ہتھیلیاں چومنے لگا۔ کیوں ڈر رہی ہو میری جان؟ میرا بچہ، میں آپ کے پاس ہوں۔ بیبی، میں آپ کے پاس ہوں، کیوں ڈر رہی ہو؟ وہ محبت سے اسے بچوں کی طرح سمجھائے جا رہا تھا۔ وہ بالکل اس کے سینے میں چھپی ہوئی تھی، اس میں کہیں چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کمبل کو اپنے اوپر لینے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے اٹھ کر بالکل کمبل کو اس کے چاروں اطراف لپیٹ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ دونوں اطراف اس کے گرد بازو حائل کیے ہوئے تھے۔ وہ مکمل طور پہ اس کے سینے میں چھپی ہوئی تھی، اسے ناخن مارے جا رہی تھی، گویا جیسے نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ بادل گرجنے کی آواز کم ہوئی، بارش تیز ہو گئی، مگر اس کا ڈر آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا، کیونکہ وہ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے اس کے کان میں محبت بھری سرگوشیاں کرنے لگا، اس کا بارش سے دھیان ہٹانے لگا۔ ایک خوبصورت حسینہ تھی جو رات بھر اپنے حسن سے شوہر کی باہوں میں ہوتی تھی، اور شوہر کا دل یوں ہوتا تھا جیسے کسی نے قید کیا ہو۔ وہ حسینہ اس خوبصورت سے مرد کا دل اپنی قید میں رکھتی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے سرگوشیاں کیے جا رہا تھا، بساختہ ہی اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کے اپنے اوپر جھکے ہوئے اس شخص کی طرف دیکھا جو بہت حسین تھا۔ آج پہلی دفعہ وہ بغور ساویار کے نین نقش کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں کی چمک، عنابی لب، گھنی مونچھیں اور لبوں پہ بکھری ہوئی ہلکی ہلکی سی مسکراہٹ، بساختہ ہی نگاہیں اس کے لبوں پہ ٹک گئیں، مگر ساویار اس کے پورے چہرے کو دیوانہ وار دیکھے جا رہا تھا۔ کمرے میں بالکل ہلکی ہلکی روشنی تھی، اور اس ہلکی ہلکی روشنی میں کمرے کا ماحول بالکل رومانوی ہو چکا تھا۔ باہر برستی ہوئی بارش اور اندر اس کے دل میں ٹھاٹھیں مارتے ہوئے جذبات ایک دم سے اس کے اوپر جھکا۔ جیسے ہی اس کے اوپر جھکا، وہ شدت سے اپنی آنکھیں بند کر گئی، ساویار کی قمیض کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ اس کے لمس کی شدت دونوں کو بے خود کر دیتی تھی۔ یہ کیسا لمس ہے؟ وہ اس سے دور ہوا تو وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی، تمہیں پا کے میں خود کو کھو دیتی ہوں، ایسے مت بناؤ مجھے۔ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی، آپ مجھے ایسا بناتے جا رہے ہیں، میں آپ کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھ چکی تھی۔ کیوں ڈرتی ہو؟ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا جب تک مجھے موت نہیں آتی، اور مجھے جیسے لوگوں کو اپنی موت کا نہیں پتہ ہوتا، شاید ہماری خوشیوں کے دن شروع ہوں اور موت آ جائے۔ یہ کہتا ہوا اس کی پیشانی کو چومنے لگا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے کل مشن کے لیے جانا ہے۔ وہ ایک دم سے آنکھیں کھولتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مشن؟ کون سا مشن؟ وہ تو آپ نے کر لیا تھا۔ نہیں میری جان، میری زندگی مشن آتے رہتے ہیں، اور اگر تمہیں کبھی چھوڑ کے جاؤں نا تو تم نے اداس نہیں ہونا، تم نے پریشان نہیں ہونا، بس اپنا اچھا سا خیال رکھنا ہے۔ جب بھی مروں تو کہیں تمہارے اندر سما جاؤں، میں تمہاری روح میں مرنا چاہتا ہوں۔ تمہیں سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی؟ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اس کی دورے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آپ ایسی باتیں نہیں کریں پلیز، وہ روتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ یہ آنسو ایسے نہیں بہایا کرو،
مجھے برا لگتا ہے۔ اس کے آنسو چوم گیا۔ میں کوشش کروں گا میں کبھی نہ مروں، اور مجھے یقین ہے تم کبھی مجھے مرنے نہیں دو گی۔ تمہارا لمس میرے لیے زندگی ہے، اور اس لمس کو میں مرتے ہوئے بھی محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ وہ عجیب انداز میں بول رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جہاں وہ قدم جما چکا ہے وہاں سے شاید ہی اس کے لیے بچنا ممکن ہو۔ اگر میں مر جاؤں تو میرے دشمنوں سے بدلہ لو گی؟ اس کی پیشانی کو دھیرے سے سہلائے جا رہا تھا۔ نہیں، میں بالکل بھی نہیں لوں گی، نہ ہی آپ کو مرنے دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ شدت سے اسے اپنے سینے سے لگا چکی تھی۔ مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے، اور اگر کبھی آپ نے مجھے چھوڑ کے جانے کے بارے میں سوچا بھی نہ، بہت برا پیش آؤں گی آپ کے ساتھ۔ یہ کہتے ہوئے اس کے سینے پہ سر ٹکاتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ اس شخص کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ کس قدر وہ جنونی لڑکی تھی، اس قدر اس سے محبت کرتی تھی، کتنا اسے ٹوٹ کے چاہتی تھی۔ یہ سوچ سوچ کے وہ خوش ہو جاتا تھا۔ ساویار، آپ کو پتہ ہے مجھے آپ کے بغیر کچھ بھی مکمل نہیں لگتا۔ آپ کی آنکھوں میں جو اپنے لیے محبت دیکھتی ہوں وہ مجھے پاگل کرتی ہے۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا ایک ایسا مرد میری زندگی میں شامل ہوگا جو مجھے اتنی شدت سے چاہے گا، اتنی شدت سے مجھے محبت دے گا۔ میرے لیے ایسا مرد خواب تھا، اور آپ وہ خواب حقیقت بن کے میری زندگی میں آئے ہو۔ مجھے ڈر لگتا تھا اگر جیسا میری ماں کو شوہر ملا ہے ایسا مجھے ملا تو میں مر جاؤں گی۔ واقعی میں بہت نازک مزاج ہوں، مجھ سے کچھ بھی برداشت نہیں ہوتا۔ شاید خدا نے میرے لیے آپ کو بھیجا۔ میری جان، تم بہادر ہو، تمہیں نازک مزاج نہیں بننا۔ ساویار قاسمی کی بیوی ہو، تمہیں بہادر بننا ہے۔ ساویار قاسمی کی بیوی کو بہت سے امتحانات اور مشکلات سے گزرنا ہے، اور تم گزرو گی، وعدہ کرو مجھ سے۔ وہ ڈر رہی تھی اس کی باتوں سے، مگر اس کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے کہنے لگی، میں وعدہ کرتی ہوں عرشیہ قاسمی ضرور ساویار قاسمی جیسی بنے گی۔ یہ کہتے ہوئے اس کے سینے پہ سر ٹکائے اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ ان دونوں کے درمیان نہ جانے کتنی دیر تک میٹھی میٹھی سرگوشیاں گونجتی رہی تھی، اور ان دونوں کی محبت بڑھتی جا رہی تھی، مگر کسی موڑ پہ جدائی ان کا مقدر تھی۔ اس بات سے انجان انہیں خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ وہ شیور لے کر واش روم سے باہر نکلی، سامنے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ نگاہیں اس کے بدن پہ اٹکی ہوئی تھی۔ یہ حسین دوشیزہ میری تقدیر کیسے بنی؟ وہ خود سے سوال کرتا ہوا بالکل اس کے پاس آ گیا، اس کی نگاہوں سے خود کو ڈھانپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا چھپانا چاہتی ہو میری جان مجھ سے؟ میں تو مکمل طور پہ تمہیں خود میں قید کر چکا ہوں، مکمل طور پہ تمہیں کہیں خود میں چھپا چکا ہوں۔ بار بار کیوں تم مجھ سے خود کو چھپاتی ہو؟ یہ کہتے ہوئے اس کے بازو سے پکڑتا ہوا اسے اپنے قریب کر گیا۔ عرشیہ فوراً سے نگاہیں جھکا گئی، لبوں پہ ایک شرمیلی سی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی اب کیسے میری تقدیر میں شامل ہوئے۔ میں نے کون سی ایسی نیکی کرتی جو مجھے اتنی محبت کرنے والا، اتنا ٹوٹ کے چاہنے والا شوہر ملا؟ اس کی بات کی سمجھ نہیں آتی۔ وہ مسکراتے ہوئے ساویار کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ ساویار نے جھک کر اس کی دونوں آنکھوں کو چوما۔ مجھے لگتا ہے شاید کچھ کڑے امتحان شروع ہونے والے ہیں۔ ساویار کو بار بار ایک ہی تکلیف ہو رہی تھی، اگر وہ آج جائے پھر کبھی واپس نہ آئے تو اس معصوم سی لڑکی کا کیا ہوگا؟ وہ اسے بہادر بنانا چاہتا تھا، مگر اس کے پاس وقت کم تھا۔
مجھے آج رات جانا ہے، اس کے ہاتھوں کو چومتا ہوا بولا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ آپ نہیں جائیں گے؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ مجھے جانا ہے۔ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ بزدلوں کی طرح تمہارا شوہر بھی چھپ جائے، وہ دشمنوں سے لڑے نہ؟ کیا تم یہ چاہتی ہو؟ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، اس کے کوٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، میں چاہتی ہوں کہ ہم ایک نارمل زندگی گزاریں، خوبصورت سی زندگی جہاں پیار ہو، محبت ہو، ہم دونوں ہوں۔ میں یہ لڑائی جھگڑے، خون خرابے نہیں چاہتی، مجھے یہ نہیں پسند۔ وہ محبت بھرے انداز میں بولی جا رہی تھی، لیکن یہ سب کچھ تو ہمیشہ نہیں چلے گا، بس تھوڑا تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ اس کے ہاتھوں کو چومتا ہوا بولا، میں کوشش کروں گی میں آپ کا ساتھ دوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے کندھے سے سر ٹکاتے ہوئے وہ آنکھیں بند کر گئی۔ تمہیں چومنا گناہ نہیں لگتا، تم تو عبادت لگتی ہو۔ عرشیہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھام کے بولی، اگر تم گئے، واپس کبھی نہ آئے تو؟ وہ سوالیہ انداز میں بولی، تو میرے ہونٹوں کی یہ نمی آخری ہوگی۔ یہ کہتا ہوا اس کے اوپر جھکا، ایک لمبا سا بوسہ دیا، پھر آہستہ سے اس کے گلے، گردن، کندھوں پہ اپنا لبس چھوڑتا ہوا جانے لگا۔ کیا واقعی میں تم جا رہے ہو؟ ہاں، میں نے جانا ہے۔ میرے جانے سے پہلے مجھے اپنے اندر سمو لو، وہ نرمی سے بولا، تاکہ میں مر بھی جاؤں تو تم میں زندہ رہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں کے بہت قریب اپنی آنکھیں لے گیا۔ کیوں آپ بار بار مرنے کی باتیں کرتے ہیں؟ کیا آپ کو اپنی بہادری پہ شک ہے؟ کہ آپ شاید کبھی لوٹ کے نہیں آنا چاہتے؟ تمہیں پتہ ہے اگر میری طرف سے کال موصول ہو تو فوراً اٹھانا، انتظار کرنا، کیونکہ آخری سانسیں تمہاری باہوں میں لینا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے اپنے گلے سے لگا چکا تھا، اس کے کندھے سے لگی، بہت شدت سے رونے لگی۔ اتنا بڑا امتحان وہ اپنی زندگی میں نہیں چاہتی تھی، اسے خوف محسوس ہو رہا تھا، مگر وہ شخص اپنی تمام تر محبت اس پہ نچھاور کرتا چلا گیا۔ سارا دن اس کا بہت بے چینی کے عالم میں گزرا۔ ہر نماز کے بعد وہ رو رو کے دعائیں مانگتی، مگر شاید ایسا نہیں ہوتا، ہر دعا قبول نہیں ہوتی، قسمت نے کچھ اور لکھا ہوتا ہے، اور جو لکھا ہوتا ہے وہی ہونا ہوتا ہے۔ ساویار اندر نہیں جانا، حاکم چلاتا ہوا اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر شاید ساویار نے اس کی بات نہیں سنی، اور آخری لمحہ ہی تھا، اس کے بعد تو انہوں نے کامیاب ہو جانا تھا۔ کوئی بھی کام ادھورا باقی نہیں بچنا تھا، یہ مشن کمپلیٹ ہو جانا تھا۔ وہ اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اس جگہ اس کے پاس پہنچا، اپنی پاکٹ سے اس نے اوزار نکالا، سامنے کی طرف کرنے لگا، جب بہت زور کا دھماکہ ہوا۔ ایک لمحے کے لیے سب کچھ وہیں تھم گیا۔ حاکم کو یوں لگا جیسے وہ شخص اس دھماکے میں کوئی پرچھائی بن کے، خاک بن کے اڑ گیا ہو۔ حاکم وہیں پہ کھڑا ہوا تھا اور حیرت سے دیکھے جا رہا تھا۔ دھماکے کی شدت بہت زیادہ تھی۔ ایک لمحے کے لیے ہر طرف روشنی چھا گئی اور دھواں دھواں سا ہونے لگا۔ حاکم چلاتا ہوا اسے پکارے جا رہا تھا، بھاگ کر اس کی طرف گیا۔ ادھر سے زاویار نظر نہیں آ رہا تھا۔ دھماکہ جتنی شدت سے تھا، اسے زاویار کی جہاں راکھ ہی مل سکتی تھی۔ وہ چاروں اطراف دیکھنے لگا، اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچا ہوا تھا۔ اچانک ایک بے جان سے وجود کی طرف اس کی نگاہیں گئی، جو بالکل زمین پہ ڈھیر ہوا پڑا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑتا ہوا اس وجود کی طرف جانے لگا۔ کتنی ہی اس نے زاویار کو آوازیں دی، مگر زاویار نے ایک دفعہ بھی اس کی آواز نہیں سنی، اور وہ وجود دیکھے جا رہا تھا،
اسے یوں لگا جیسے سب کچھ ختم ہو گیا، ان کا گینگ تباہ ہو گیا۔ ساویار، وہ چلاتا ہوا بولا، کیوں میرا دل اتنا گھبرا رہا ہے؟ شالا میرا ساویار بالکل ٹھیک ہو، اسے کچھ بھی نہ ہو۔ وہ اپنے چہرے کو ہاتھوں میں گرائے بہت شدت سے روئے جا رہی تھی، بار بار ساویار کے موبائل پہ کال کر رہی تھی۔ اس کا دل بے چین ہو رہا تھا۔ ساویار پلیز، کچھ بھی نہ ہو آپ کو، میں نے مر جانا ہے، اپنے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے وجود سے جان نکل جائے گی۔ اچانک اس کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ اس نے دیکھا تو سامنے ساویار کے نمبر سے ہی کال آ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے کال پک کی، موبائل کو کان کے ساتھ لگایا، مگر دوسری طرف سے آنے والی آواز سن کے اس کے ہاتھ سے موبائل گر چکا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے اس کا سب کچھ ختم ہو گیا۔